بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ کی فضائل الصحابہ سے احادیث کا سلسلہ چل رہا تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ تو آج جو روایت آپ کے سامنے عرض کرنی ہے اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ امتوں میں ایسے ہوا کرتے تھے جنہیں الہامی افراد کہا جاتا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ الہام بہت زیادہ فرماتے ہیں اور نبی کے ہوتے ہوئے ان کے اوپر الہامات الہیہ کا نزول ہوتا تھا۔ اس امت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاص فرد ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ تھا، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بطور گواہ بھی موجود ہیں۔ روایات دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اخبارنا قتیبۃ بن سعید قال اخبارنا اللیث عن ابن عجلان عن سعد بن ابراہیم عن ابی سلمہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد كان يكون في الأمة محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد كان يكون في الأمة محدثون۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی امتوں میں الہامی لوگ ہوا کرتے تھے، محدثون الہامی لوگ۔ اگر میری امت میں کوئی ایسا فرد ہے تو وہ عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں وہ شخص ہیں جن پر اللہ تعالیٰ الہام فرماتے ہیں، محدثون۔ اور یہ روایت حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری میں، حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے مسلم میں بیان کی، صحیحین کی روایت ہے۔ اگلی روایت دیکھیں۔ اخبارنا محمد بن رافع والحسن بن محمد قال حدثنا سلیمان بن داود قال اخبارنا ابراہیم هو بن سعد عن ابیہ عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد كان فيما خلا قبلكم من الامم ناس يحدثون فإن يكن في امتي هذه احد منهم فعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان میں کچھ لوگ محدث یعنی الہامی ہوا کرتے تھے۔ اگر میری امت میں سے کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس روایت کو بھی امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ روایت مسند احمد میں اور مسند ابی ہریرہ میں بھی موجود ہے۔ اگلی روایت دیکھیں۔ اخبارنا محمد بن یحیی بن عبد اللہ قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابی عن صالح عن ابن شہاب قال حدثني ابو امامة بن سهل انه سمع ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم رأیت الناس یعرضون علی وعلیہم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فماذا أولت ذلك يا رسول الله قال الدين
حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن میں سو رہا تھا، خواب میں میرے سامنے لوگ پیش کیے گئے جنہوں نے قمیضیں پہن رکھی تھیں۔ کسی کی قمیض سینے تک تھی اور کسی کی قمیض اس سے نیچے تک تھی۔ پھر میرے سامنے حضرت عمر بن خطاب لائے گئے تو وہ اپنی قمیض کو گھسیٹ رہے تھے، یعنی ان کی قمیض زمین تک تھی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد دین ہے۔ کسی کا دین سینے تک ہے، کسی کا اس سے کچھ زیادہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین مکمل ہے، کامل اور مکمل ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب مبارک کی تعبیر ہے، اور اس خواب کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم نے اپنی کتاب کے اندر بیان بھی کیا ہے۔ اگلی روایت دیکھیں۔ اخبرنا نوح بن حبیب قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزہری عن سالم عن ابیہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم رأیت انی اتیت بقدح فشربت منه حتی انی ارى الری یخرج ثم اعطیت فضلی عمر قالوا فما اولت یا رسول اللہ قال العلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ فرماتے میں سو رہا تھا، مجھے خواب میں دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے اتنا سیر ہو کر پیا کہ اس کی تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم۔ اس کی تعبیر علم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچا ہوا علم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا ہے۔ یہ روایت بھی صحیحین میں موجود ہے، بخاری اور مسلم میں۔ اگلی روایت دیکھیں۔ اخبرنی عامر بن عثمان قال حدثنا بقیۃ قال حدثني الزبیدی قال اخبرني الزہری عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بین انا نائم اتیت بقدح من لبن فشربت منه حتى انی لأرى الری یجری فی اظفاری ثم اعطیت فضل عمر قالوا فما اولت ذلك قال العلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اس پیالے میں سے خوب سیر ہو کر پیا، یہاں تک کہ اس کی سیرابی ناخنوں میں محسوس ہونے لگی۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر کو دے دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اس کی تعویل کیا ہے؟ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم۔ اس کی تعبیر علم ہے۔ اخبرنا نصیر بن الفرج قال حدثنا شعیب بن حرب عن عبد العزیز بن عبد اللہ بن ابی سلمہ قال حدثنا محمد بن المنکدر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اریت انی دخلت الجنہ واذا قصر ابیض بفنائه جاریہ فقلت لمن هذا یا جبرائیل قال هذا لعمر بن الخطاب فاردت ان ادخله فانظر الیہ فذکرت غیرتک فقال بأبی انت وأمی یا رسول اللہ ابا علیک اغار اوا علیک اغارو۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں ایک سفید محل ہے جس کے صحن میں ایک لڑکی ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل سے، یہ محل کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا عمر بن خطاب کا ہے۔ میں اس میں داخل ہونا چاہتا تھا کہ اسے اچھے طریقے سے دیکھ لوں، لیکن مجھے آپ کی غیرت یاد آ گئی۔
مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے اوپر بھی غیرت کھاؤں گا؟ یہ روایت بھی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر بیان کی، اور صحیح مسلم کے اندر جو روایت ہے اس کے آخر میں یہ جملہ بھی موجود ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگے، زارو قطار رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں آپ کے اوپر بھی غیرت کھاؤں گا؟ اگلی روایت دیکھیں۔ اخبارنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا سفیان عن عامر عن جابر وابن المنکدر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا أو دارا فقلت لمن هذا قالوا لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك يا أبا حفص فلم أدخلها فبكى عمر وقال أو عليك أغار یا رسول اللہ۔ یہ روایت مسند احمد میں موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو اس میں ایک محل دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا عمر بن خطاب کا ہے۔ تو میں اس میں داخل ہونے کا ارادہ کر رہا تھا تو اے ابو حفص مجھے آپ کی غیرت یاد آ گئی، تو پھر میں اس میں داخل نہیں ہوا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے کیا میں آپ پر بھی غیرت کھاؤں گا یا رسول اللہ؟ کیا میں آپ پر بھی غیرت کھاؤں گا؟ اگلی روایت دیکھیں۔ اخبرنا عمرو بن علی قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عبید اللہ بن عمر عن محمد بن المنکدر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب قلت لمن هذا قالوا لرجل من قریش فما يمنعني أن أدخله يا ابن الخطاب إلا ما أعلم من غيرتك قال وعليك أغار یا رسول اللہ۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب التعبیر میں بیان کی، باب القصر فی المنام۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں ایک سونے کا محل دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا قریش کے خاندان کے ایک چشم و چراغ کا ہے، تو مجھے تیری غیرت نے روک دیا کہ میں اس میں داخل ہوتا اے عمر بن خطاب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں آپ پر بھی غیرت کھا سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کے ساتھ بھی غیرت کر سکتا ہوں؟ اخبارنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا حمید عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دخلت الجنة فاذا انا بقصر من ذهب فقلت لمن هذا القصر قالوا لشاب من قریش فظننت انی انا هو فقلت ومن هو قالوا عمر بن الخطاب۔ مسند احمد میں اور جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو میں ایک محل کے پاس تھا۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا قریش کے ایک نوجوان کا ہے۔ مجھے خیال آیا کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ میں نے پوچھا وہ کون ہیں جن کا یہ محل ہے؟ تو فرشتوں نے کہا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک جنت میں محل کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قریش کا بھی تذکرہ آ رہا ہے کہ وہ خاندان قریش میں سے ہیں، خاندان قریش میں سے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی خاندان سے ہیں۔ اگلی روایت دیکھیں۔ اخبارنا عمرو بن عثمان قال حدثني محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري واخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن الزبيدي قال اخبرني الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال
بین نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بین انا نائم رأیتنی فی الجنہ اذا امرأة توضأ الى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر قالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وهو في المجلس قال عليك بأبي اغار یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا۔ وہاں ایک عورت محل کے کنارے وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا عمر کا ہے۔ تو مجھے اس وقت عمر تمہاری غیرت یاد آ گئی، میں واپس پلٹ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں تھے، وہ رونے لگے، کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا بھلا میں آپ پر بھی غیرت کھاؤں گا؟ اگلی روایت دیکھیں۔ اخبرنی محمد بن عبد اللہ بن عبد الحکم عن شعیب قال حدثنا اللیث عن یزید بن الہاد عن ابراہیم بن سعد عن صالح بن کیسان عن ابن شہاب عن عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید عن محمد بن سعد بن ابی وقاص عن ابیہ قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعنده نساء من نساء الانصار یکلمنہ ویستکثرنہ عالیۃ اصواتہن فلما استأذن عمر تبادرن الحجاب فدخل عمر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک فقال اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبت من هؤلاء اللائي كن عندي فلما سمعن صوتك تبادرن الحجاب فقال عمر وأنت أحق أن يهبن ثم قال عمر أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولم تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک غیر فجک۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت محمد بن سعد اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کرنے لگے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی کئی ازواج جو قریش سے تعلق رکھتی تھیں خرچ کا مطالبہ کر رہی تھیں اور پکار کر بلند آواز میں باتیں کر رہی تھیں۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تو وہ جلدی سے بھاگ کر پردے کے پیچھے چھپ گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی اور ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حیرت ہوئی، جو ابھی میرے پاس تقاضا کر رہی تھیں وہ تمہاری آواز سنتے ہی دوڑ کے ڈر کے مارے پردے کے پیچھے چھپ گئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ وہ آپ سے ڈرا کریں۔ پھر عورتوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے اے اپنی جان کی دشمنوں، کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی؟ انہوں نے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخت ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کسی بھی گلی میں اگر شیطان آپ کو آتا ہوا دیکھ لے تو راستہ بدل کر دوسری گلی میں چلا جاتا ہے۔
یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر جملہ ارشاد فرما رہے، کتنی بڑی بات ہے۔ بہرحال اگلا باب دیکھیں، فضائل ابی بکر و عمر و عثمان، حضرت سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل۔ اس میں چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ آئے گا، اس لیے ہم اس کو بھی بیان کرنے لگے ہیں۔ دیکھیں روایت، اخبارنا عبید اللہ بن سعد بن ابراہیم بن سعد قال حدثنا عمی قال اخبرنا ابی عن صالح عن ابی الزناد ان ابا سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف اخبرہ ان عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث الخزاعی اخبرہ ان ابا موسیٰ الاشعری اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی حائط بالمدینہ علی قف البئر مدلیا رجلیہ فدق الباب ابو بکر فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائذن له وبشره بالجنہ ففعل فدخل ابو بکر فدل رجلیہ ثم دق الباب عمر فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائذن له وبشره بالجنہ ففعل ثم دق الباب عثمان فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائذن له وبشره بالجنہ وسيلقى بلاء۔ یہ روایت صحیح ستہ میں موجود ہے، لیکن یہاں جس سند کے ساتھ آئی ہے اس سند کے ساتھ موجود نہیں۔ البتہ امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس کو اپنی کتاب کے اندر بڑی تخصیص کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ایک باغ میں ضرورت کے لیے تشریف لے گئے۔ کنویں کی منڈیر پر بیٹھ کر پاؤں اس میں لٹکائے ہوئے تھے کہ دروازے پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا ان کو اندر آنے کی اجازت دو اور ان کو جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ ان کو بھی اجازت دے دو اور ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان قریب یہ آزمائش میں مبتلا ہوں گے۔ اب اس روایت کے اندر پہلے تینوں خلفاء کا تذکرہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش سے مراد وہ فتنہ ہے جو آخری زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر پیدا ہوا، اور اسی فتنے کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ وہ فتنہ مراد ہے، وہ آزمائش مراد ہے۔ لیکن اس روایت میں پہلے تین خلفاء کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو ایک کو جنتی ہم یا آپ کہیں اور ایک کو جنتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائیں تو وہ زیادہ بڑا جنتی ہے، اس کے جنتی ہونے میں کسی قسم کا کلام اور کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، اخبارنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل عن محمد بن عمر عن ابی سلمہ عن نافع بن عبد الحارث الخزاعی قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حائطا من حوائط المدینہ فقال لبلال امسک علی الباب فجاء ابو بکر فاستأذن ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی القف مادن رجلیہ فجاء بلال فقال هذا ابو بکر یستأذن فقال ائذن له وبشره بالجنہ فجاء فجلس ودل رجلیہ علی القف معه ثم ضرب الباب فجاء بلال فقال هذا عمر يستأذن قال ائذن له وبشره بالجنة
قال فجاء فجلس معه على الخف ودلى رجليه ثم ضرب الباب فجاء بلال فقال هذا عثمان يستأذن قال ائذن له وبشره بالجنة ومعها بلاء۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند احمد میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، اور حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے باب من فضائل عثمان میں اس روایت کو بیان کیا۔ حضرت امام نافع بن عبد الحارث الخزائی وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باغات میں سے ایک باغ میں تشریف لائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ذرا دروازہ بند کر دو۔ ابو بکر تشریف لائے، اندر آنے کی اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی منڈیر پر بیٹھ کر پاؤں لٹکائے ہوئے تھے۔ بلال آئے، کہنے لگے حضرت ابو بکر آئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں آنے کی اجازت بھی دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ بھی اپنے پاؤں لٹکا کر کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے بتایا عمر آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں بھی آنے کی اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ وہ بھی تشریف لائے اور منڈیر پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ اتنی دیر میں دروازے پر پھر دستک ہوئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے بتایا کہ عثمان آئے ہیں اور اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو، لیکن ان پر آزمائش آئے گی، یہ بھی ارشاد فرمایا۔ اگلی روایت دیکھیں۔ اخبرنا عبید اللہ بن سعید و محمد بن المثنى واللفظ له عن یحییٰ عن عثمان بن غیاث عن ابی عثمان عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط فاستفتح رجل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتح له وبشره بالجنہ ففتحت له وبشرته بالجنة فإذا أبو بكر ثم استفتح آخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة فإذا عمر ثم استفتح آخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون فذهبت فإذا عثمان فقمت ففتحت وبشرته بالجنة وأخبرته بالذي قال قال اللہ المستعان۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تھے، کسی شخص نے دروازے پر دستک دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے لیے دروازہ کھولو اور ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ راوی کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا اور جنت کی بشارت دے دی تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر کسی اور شخص نے دستک دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھولو اور ان کو جنت کی بشارت دے دو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ پھر ایک اور شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو بھی آنے کی اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری سنا دو، ایک بہت بڑی آزمائش ان پر آنے والی ہے۔ تو میں نے دروازہ کھولا، وہ حضرت عثمان تھے، میں نے انہیں ساری کی ساری بات بتلا دی تو انہوں نے کہا اللہ المستعان، اللہ ہمارا کارساز ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے۔ اگلی روایت دیکھیں۔ اخبرنا عبید اللہ بن سعید قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا ابن ابی عروبہ واخبرنا عمرو بن علی قال حدثنا یزید وهو ابن زریع ویحییٰ قال حدثنا سعید عن قتادہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صعد احدا ومعه ابو بکر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجله وقال اثبت فانما عليك نبي وصديق وشهيدان اللفظ لعمر۔ یہ روایت صحیح بخاری میں اور سنن ابی داود میں، جامع ترمذی میں موجود ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ نے مسند احمد میں بھی اس روایت کا تذکرہ کیا۔
حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم یہ بھی موجود تھے۔ احد پہاڑ محبت میں کانپنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پر پاؤں مارا اور فرمایا ٹھہر جا، قرار پکڑ لے، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ 2 شہید کون سے ہیں؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور یہ جو الفاظ ہیں یہ حضرت عامر کی روایت کے ہیں، عامر بن علی، ٹھیک ہے، ان کی روایت کے یہ الفاظ ہیں۔ تو اب اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید فرما رہے ہیں۔ زبان نبوت سے جن کا شہید ہونا ثابت ہو چکا ہے ان کی شہادت بہت بلند و بالا ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا اشعث عن الحسن عن ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا فقال رجل انا رأيت ميزانا نزل من السماء فوزنت انت وابو بكر فرجحت انت بأبي بكر ثم وزن عمر وابو بكر فرجح ابو بكر ثم وزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان فرأيت الكراهية في وجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سنن ابی داود کی روایت کے الفاظ ہیں اور جامع ترمذی میں اور مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کس نے خواب دیکھا ہے؟ ایک آدمی نے کہا میں نے دیکھا، آسمان سے ایک ترازو اترا، آپ کو اور ابو بکر کو تولا گیا تو آپ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھاری رہے، پھر ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن کیا گیا تو ابو بکر بھاری نکلے، پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان کا وزن کیا گیا تو عمر کا وزن زیادہ نکلا، پھر ترازو اٹھا لیا گیا۔ راوی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے۔ اب اس ناپسندیدگی کی کیا وجوہات ہیں یہ تو یہاں بیان نہیں کی گئی، لیکن انشاءاللہ یہ مسند احمد میں آپ کے سامنے تفصیلات میں عرض کروں گا، کیونکہ وہاں اس روایت کے آخر میں کچھ مزید الفاظ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ باب بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا باب دیکھیں، باب فضائل ابو بکر و عمر و عثمان و علی، 4 خلفاء کے فضائل ہیں۔ اس میں بھی چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے اس لیے یہ باب بھی میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں جی، پہلی روایت دیکھیں، اخبرنا احمد بن سلیمان قال حدثنا یزید قال اخبرنا العوام قال حدثني سعید بن الجمحان عن سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلافۃ فی امتی 30 سنة ثم ملکا بعد ذلك قال فحسبنا فوجدنا ابا بکر وعمر وعثمان وعلی۔ مسند احمد، سنن ابی داود، جامع ترمذی، ان کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سفینہ، سیدنا سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، سامان زیادہ اٹھاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، الخلافت فی امتی 30 سنہ، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ راوی کہتے ہیں ہم نے شمار کیا تو ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کا زمانہ خلافت کا زمانہ پایا۔
فحسبنا ہم نے حساب لگایا، فوجدنا ہم نے زمانہ خلافت ابو بکر، عمر اور عثمان اور علی کا زمانہ پایا۔ یہ روایت ہے۔ دوسری روایت دیکھیں، اخبرنا عبدۃ بن عبد اللہ والقاسم بن زکریا عن حسین عن زائدہ عن الحسن بن عبید اللہ عن الحر بن صیاح عن عبد الرحمن بن الاخنس عن سعید بن زید قال اہتز حراء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثبت حراء فلیس علیک الا نبی او صدیق او شہید وعلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و الزبیر و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص و انا سے مراد ہے سعید بن زید۔ ٹھیک ہے، یہ روایت حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی میں، مسند احمد میں، سنن ابی داود میں اور اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا پہاڑ پہ تشریف لے گئے، ہیرا پہاڑ پہ چڑھے تو وہ حرکت کرنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ہیرا ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی یا صدیق یا شہید کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص اور حضرت سعید بن زید اس پر موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا پہاڑ کو ٹھہرنے کا حکم دے رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور شہید ہے۔ یہاں شہید سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ اولین شہداء میں ابو عمر اور حضرت عثمان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اولین شہید کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے یہاں ایک شہید سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مراد ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان، حضرت علی اور طلحہ، زبیر، عبد الرحمن، سعد بن وقاص اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی فضیلت بھی اس روایت سے ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ روایات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ روایات ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، ان پر ہم ایمان لاتے ہیں، ان کی ہم تصدیق کرتے ہیں، اور یہی وہ روایات ہیں جو فضیلت کے عنوان پر ہم پیش کرتے ہیں۔ اس سے زائد ہم کسی کا مقام و مرتبہ بڑھاتے نہیں، اور جو مقام و مرتبہ ان روایات میں بیان کیا گیا اس سے ہم مقام و مرتبہ گراتے نہیں۔ یہ ہمارا اعتدال ہے جو ہمارا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے، ہم اسی پر کاربند ہیں۔ اسی لیے ہم اپنی بات بتانے کی بجائے، اپنی بات کرنے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، تاکہ آپ بھی سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کیا فضائل بیان کیے، کیا مناقب بیان کیے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہہ دیا، ہم اس پر ایمان لے آئے، اس کی تصدیق کر دی، وہی باتیں ہم مانتے ہیں۔ انہی باتوں کی تصدیق کرتے ہوئے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ہم ان حضرات کے بارے میں ہلکا سا سوچیں بھی، غلط انداز میں ہلکا سا سوچیں بھی، ہمیں یہ چیز بھی زیب نہیں دیتی چہ جائے کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک انہیں گالیاں دیں یا انہیں کافر کہیں یا اس قسم کے الفاظ اپنی زبانوں پر لائیں یا اس قسم کے نظریات اپنے دلوں کے اندر بسائیں۔ ہمیں یہ چیز زیب نہیں دیتی، ہمارا مذہب اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ یہ ہمارے مذاہب کی بنیادیں ہیں اور انہی بنیادوں کے اوپر ہم انشاءاللہ کاربند رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرات خلفائے راشدین خصوصاً سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور اللہ تعالی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو مزید بلند فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔